بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز۔ معزز ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا قلعہ پاکستان میں موجود ہے، جس میں دیواریں چین جیسی دیوار بھی ہے۔ معزز ناظرین، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر ضلع جامشورو کے پہاڑی صحرا میں موجود رنی کوٹ، جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے، جامشورو شہر سے لگ بھگ 100 کلومیٹر نیچے چھوٹے سے شہر سندھ کے قریب واقع ہے۔ رنی کوٹ کب، کیسے اور کیوں بنا، اس بحث پر محققین ابھی تک ایک رائے سے متفق نہیں ہو پا رہے، لیکن مورخین کا ماننا ہے کہ رنی کوٹ ساسانوی کے دور کا قلعہ ہے۔ چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ رنی کوٹ قلعہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا۔ اسی طرح ناظرین، نامور محقق اور مورخ بدر ابرو M.H. بنہور اور تاج صحرائی کے مطابق رنی کوٹ کی دیواروں کی لمبائی 30 فٹ ہے اور چوڑائی 7 فٹ ہے، جبکہ رنی کوٹ قلعہ 1600 سے 30 کلومیٹر میں اندر پھیلا ہوا ہے۔ رنی کوٹ کی بحالی پر حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کرنے والی تنظیم انڈونمنٹ فنڈ ٹرسٹ IMT کے مطابق یہ قلعہ 32 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی دیواریں 7.5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ قلعہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے بہت پہلے اس وقت بنا تھا جب سندھ ایران کی حدود میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ محقق مسٹر A.W. ہوز نے 1856 میں سندھ گیزٹ میں لکھا ہے کہ رنی کوٹ سندھ کے تالپور حکمرانوں نے اپنا قیمتی سامان محفوظ کرنے کی غرض سے بنوایا ہوگا۔ سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ بھی کسی حد تک مسٹر A.W. ہوز سے اتفاق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسے شواہد ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قلعہ تالپور حکمرانوں کے وزیر نواب محمد خان لغاری نے بنوایا تھا۔ رنی کوٹ پر تحقیق کرنے والے بدر ابرو اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ قلعہ کی تعمیر کسی ایک وقت میں مکمل نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ اس قلعے کی تعمیر ایک سے زائد حکمرانوں کے ادوار میں ہوئی ہوگی۔ محققین کے مطابق رنی کوٹ کی تعمیر میں کم سے کم 3 سے 4 ہزار مزدوروں نے کئی ماہ تک کام کیا ہوگا، اور اندازے کے مطابق اس وقت قلعے کی لاگت پر 12 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہوں گے، جو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہیں۔ رنی کوٹ کے نام سے مشہور اس عظیم دیوار سندھ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس قلعے کے اندر میری اور شیر گڑھ کوٹ کے نام سے مزید چھوٹے 2 قلعے بھی موجود ہیں، جو اس کو دنیا کے منفرد اور عظیم قلعے کی حیثیت دیتے ہیں۔ مزید ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ شیر گڑھ قلعہ زمین کی سطح سے کم 1000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ پر بنا ہوا ہے، جہاں ہر کسی کا جانا ممکن نہیں، اور یوں پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے پر لوگ کم ہی جاتے ہیں۔ رنی کوٹ میں اندر موجود دوسرے میری کوٹ کو مرکزی قلعے کی اہمیت حاصل ہے، اور لوگوں کی توجہ سمیت ہر سیاح کی دلچسپی بھی اس قلعے میں ہوتی ہے۔ مزید ناظرین، جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین رنی کوٹ قلعے کے متعلق جو معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، اس قلعے کے گرد ہی سندھ کے محکمہ سیاحت و ثقافت نے گیسٹ ہاؤس بھی بنوائے ہیں۔ اتنے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی دیوار کم و بیش 18 واچ ٹاور بھی ہیں، جن سے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاورز کسی زمانے میں جنگ کی لڑائی اور حفاظت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ رانی کوٹ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو 5 دروازے، سن گیٹ، موہن گیٹ
امبی گیٹ، شاہپٹ گیٹ اور ٹوری ڈھورو گیٹ ہیں۔ تاہم کوٹ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے قلعے کا مرکزی دروازہ بھی جانا جاتا ہے۔ قلعے کو دیکھنے کے لیے آنے والے 98% افراد بذریعہ سڑک اس دروازے کے راستے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی دروازہ مرکزی شاہراہ سے آنے والے راستے پر موجود ہے۔ رنی کوٹ کے اندر جہاں اونچے نیچے پہاڑ اور سرسبز کھیت ہیں، وہیں قلعے کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے، جسے سندھی زبان میں بڑین جوٹر کہا جاتا ہے۔ اس چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے، جو سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ یہ چشمہ قلعے کے ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں چاروں طرف 1500 سے 2000 فٹ کی بلندی کے پہاڑ موجود ہیں۔ اس چشمے کے حوالے سے بھی دل فریب داستانیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اس چشمے کے اندر پریاں یا پھر شاہی خاندان کی شہزادیاں آ کر نہاتی تھیں، جس وجہ سے اس کا نام پرین جوترا پڑا۔ تاہم اس حوالے سے بھی کوئی مستند تاریخ نہیں ملتی۔ محقق ابوالجبار جونیجو لکھتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق دنیا کا قدیم ترین قلعہ جڑیکو شہر کا تھا، جو 7000 قبل مسیح میں بن کر تیار ہوا، جس کی دیواریں 21 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی تھیں، جبکہ اس قلعے کی دیواریں 9 فٹ تک اندر زمین میں ڈھسی ہوئی تھیں۔ جونیجو صاحب رنی کوٹ سمیت دیگر قلعوں کی طرز تعمیر اور فن کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رنی کوٹ اور دیوار چین بھی جڑیکو شہر کے قلعے کی کڑی ہیں۔ تاریخ کے لیے اہم ترین سمجھے جانے والی کتاب فتح نامہ کے مطابق رنی کوٹ 1812 سے 1829 تک بن کر تیار ہوا، جس کی تصدیق بعد میں A.W. ہوز نے بھی اپنی 1876 میں چھپنے والی کتاب سندھ گیزیٹر میں کی۔ انگریز مورخ اور محقق H.D. المرک نے اپنی کتابوں سر چارلس نیپیئر اور سندھ جان جیکب آف جیکب آباد میں سندھ کی تاریخ و تہذیب کے بارے میں بہت سی اہم باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بھی ان کتابوں میں رنی کوٹ کا تذکرہ کیا ہے۔ تاریخ کی دیگر اہم کتابوں میں بھی رنی کوٹ کا تذکرہ ملتا ہے۔ رنی کوٹ کی کوئی ایک مستند اور ایک تاریخ نہیں ملتی، تاہم مورخین اور محققین کے اندازے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ قلعہ کم سے کم 300 سال پرانا ہے۔ رنی کوٹ پر مستند اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی بنا پر دنیا میں رنی کوٹ کو وہ مقام نہیں مل پایا جو دیوار چین سمیت دنیا کے دیگر قلعوں کے حصے میں آیا۔ محکمہ ثقافت و سیاحت کی جانب سے رنی کوٹ پر 2017 میں پہلی بار اسٹیٹ کیوریٹر کی تعینات کیا گیا۔ محکمہ نوردات اور غیور آباس انچارج رنی کوٹ تعینات کرنے کے ساتھ ہی انہیں 3 ملازمین پر مشتمل دیگر عملہ بھی دیا۔ غیور عباس نے بتایا ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس تاریخی قلعے پر پاکستان بننے کے بعد صرف 1980 اور 1990 کی دہائی میں وفاقی حکومت نے 2 بار سیمینار پروگرام منعقد کروائے۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں تاریخی مقامات کی صوبوں کی منتقلی کے بعد سندھ حکومت نے 2014 میں پہلی بار رنی کوٹ پر توجہ دی اور یہاں کچھ تعمیراتی کام کا آغاز کیا۔ اس طرح 2017 میں 5500 افراد رنی کوٹ دیکھنے آئے، جبکہ بہتر سہولیات کی وجہ سے اگلے سال 2018 میں سیاحوں کی تعداد دگنی ہو گئی اور یہاں گزشتہ برس 12500 افراد آئے۔ گیسٹ ہاؤس کا کرایہ انتہائی مناسب ہے اور وہ 12 گھنٹوں کے 1000 روپے وصول کرتے ہیں، جبکہ کمرے 6 گھنٹوں کے لیے بھی کرائے پر دیے جاتے ہیں اور اس کا کرایہ مختص 500 روپے لیا جاتا ہے۔ اب رنی کوٹ میں کینٹین بھی قائم کر دی گئی ہیں، جس سے سیاحوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہاں پر ہوٹلز بھی قائم کیے گئے۔ گیسٹ ہاؤسز میں فوری امداد کے لیے بھی سہولتیں دستیاب ہیں۔ اس قلعے کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ اس قلعے کے اندر آبادی بھی موجود ہے۔ اس قلعے کے اندر گبول قبیلے کے افراد بسے ہوئے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلی 7 نسلوں سے یہاں آباد ہیں اور ان کے اپنے آباء و اجداد بتا کر گئے تھے کہ رنی کوٹ 2000 سال پرانا ہے۔ قلعے میں رہنے والے ایک نوجوان نے بتایا کہ گزشتہ 7 نسلوں سے اس قلعے کی زمین ان کی ملکیت رہی ہے۔
اور ان کے پاس اس کے دستاویزات بھی موجود ہیں۔ نوجوان کے مطابق وہ صرف قلعے کے اندر رہے زمین اور اس جگہ کے مالک ہیں جہاں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ باقی قلعے کی دیواریں، پہاڑیاں اور قلعے کے اندر موجود مزید 2 قلعے کس کی ملکیت ہیں، اسے ان کا علم نہیں ہے۔ ان کے مطابق مجموعی طور پر قلعے میں ان کے 40 گھر آباد ہیں جو 30 کلومیٹر کے رقبے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ انہیں یاد نہیں کہ کبھی ان کے ہاں پانی کا مسئلہ ہوا ہو۔ انہیں سردیوں یا گرمیوں میں پہاڑوں کے دام سے آنے والا صاف پانی میسر ہوتا ہے، البتہ کچھ وقت کے لیے اس کی مقدار کم ضرور ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ پانی کہاں سے آتا ہے، تاہم ان کی زندگی اس پانی کی وجہ سے ہی بہتر گزر رہی ہے، کیونکہ جہاں وہ اس پانی کو پینے اور کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہیں اس پانی سے فصل بھی اگاتے ہیں۔ پہاڑوں سے نکلنے والا پانی استعمال کرنے سے ان کے گاؤں میں کبھی کوئی موذی مرض نہیں پھیلا۔ معزز ناظرین، آپ کو ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ رنی کوٹ قلعے کی یہ دلچسپ داستان، یہ دلچسپ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔